الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعترته والناس أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ کے موقع پہ میں نے ان 4 چیزوں کا ذکر کیا تھا جن کی پابندی کرنے پر ہر کلمہ پڑھنے والا اللہ تعالی کی بنائی جنت کا مستحق بن سکتا ہے. میں آج رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ابتدائی گفتگو کروں گا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ سیرت طیبہ میں ہم مسلمان چند پہلو بیان کرتے کراتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے چند واقعات آپ علیہ السلام کی زندگی کے چند نمونے وہ لوگوں کے سامنے ذکر کیے. ہم نے یا معراج بیان کیا، ہم نے ہجرت بیان کیا، ہم نے وحی بیان کیا، ہم نے نبی علیہ السلام کا مصائب جھیلنا بیان کیا ہے،
ہم نے مسجد نبوی میں تعمیر بیان کی ہے، ہم نے ہجرت طیبہ کے بعد بچیوں کا استقبال بھی بیان کیا ہے، ہم نے وفات بیان کی ہے، ہم نے خلافت بیان کی ہے، لیکن ہم نے یہ بیان نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں لوگوں کے ساتھ برتاؤ کا جو اصول اور ضابطہ متعین کیا تھا وہ کیا ہے۔ ہم نے یہ بیان نہیں کیا کہ اجڑے ہوئے بھائیوں کو سنبھالنے کے لیے انصار مدینہ کے سامنے آپ نے جو لائے عمل پیش کیا ہے اس کے کائنات میں فوائد اور ثمرات کیا متعین ہوئے، اور ہم نے یہ بیان بھی نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اپنی ازواج کے ساتھ کس حسن سلوک کا مظاہرہ کیا ہے، اور ہم نے یہ بیان بھی نہیں کیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کو کس سادگی کے ساتھ رخصت کیا ہے، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ مایہ ناز معمولات ہیں جن سے امت مسلمہ بے خبر ہے، نہیں تو تجارت، عبادت، سفر، جنگیں، معاہدے، فتح یاب ہونا، محاصرے کرنا، تنگ دستیاں جھیلنا، مال آ جانے کے بعد مال بانٹنا، مال موجود نہ ہونے پہ پیٹ پہ پتھر باندھنا، یہ مختلف گوشے اور مختلف رخ ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے۔ میں ایک نقطے پہ بات کرنے لگا ہوں، وہ پاک پیغمبر جس نے لعاب ڈالا، اللہ نے کڑوے کنویں کو میٹھا کر دیا، اور وہ پاک پیغمبر جسے اللہ تعالیٰ نے مالدار اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ عطا کی ہیں، اور جسے مالدار داماد حضرت عثمان ملے ہیں، اور جسے مالدار دوست اور مالدار سسر حضرت سیدنا صدیق اکبر ملے ہیں، اس پیغمبر پہ فقر و فاقہ کی نوبت کی وجوہات کیا تھی؟ ہے تو جواب کی کیوں فقر و فاقہ رہا؟ فراخی ہونی چاہیے تھی ہر وقت، داماد مالدار تھے، کبھی بھی داماد غریب نہیں ہوئے حضرت عثمان۔ مدینہ طیبہ میں مالی فراخی آ چکی تھی، لوگوں کا قرض بیت المال سے رسول اللہ خود ادا کرتے تھے، پھر یہ پتھر باندھنا، کھجوریں کھا کے گزارا کرنا، پانی پہ گزارا کرنا، تنگ دستی کو ترجیح دینا، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اسے میں مختصر ذکر کرنے لگا ہوں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، لقد پکی بات ہے، یقینی بات ہے، دو ٹوک اور حتمی بات ہے۔ کانا لکم، میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے، تمہارے فائدے اور نفع کے لیے
اپنے پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ اور محفوظ بنایا ہے تاکہ تمہیں زندگی گزارنے کا گر آ جائے، سلیقہ آ جائے، رہن سہن آ جائے، تنگ دستی میں گزارے کا طریقہ آ جائے، مال مل جائے تو برتاؤ کرنے کا طریقہ آ جائے۔ بندہ جب غریب ہوتا ہے تو غریب ہونے کے بعد شکوے شکایتیں جمع کر لیتا ہے، حتیٰ کہ وہ پروردگار عالم سے بھی بدظن ہو جاتا ہے، یا اللہ مجھے کیوں غریب رکھا ہے، میرا نصیب ایسا کیوں بنایا ہے۔ اور جب اسے مال اور دولت مل جائے اکڑ آ جاتی ہے، وہ پھولا نہیں سماتا، قدم زمین پہ نہیں لگتے، گالی گلوچ کے بغیر بولتا نہیں ہے، تانا تشنی کرتا ہے، لوگوں کے بوسیدہ اور کمزور کپڑوں کا استہزاء کرتا ہے، عمدہ کھانے کھاتا ہے اور لوگوں کے گھر میں کچی سبزیاں بھی صحیح میسر نہیں ہوتی، ان پہ طنز اور نکتہ چینیاں کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اپنے پیغمبر کو تنگ دستیاں بھی دی ہیں اور میرے نبی نے تنگ دستی میں کبھی شکوہ نہیں کیا، اور میں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر کو مالی وسعت بھی عطا کی ہے، فراخیاں دی ہیں، لیکن میرے نبی نے فراخیوں میں کبھی بھی تکبر نہیں کیا، ہمیشہ عاجزی رہ گئی ہے، ہمیشہ انکساری رہ گئی ہے، ہمیشہ میرے پیغمبر کا سر جھکا ہوا نظر آیا ہے، ہمیشہ میرے پاک پیغمبر شاکر اور صابر نظر آئے ہیں۔ آپ ذرا دیکھ لیں، دو چار انداز ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام مصلی امامت پہ تشریف لائے، نماز ہونے لگی ہے، صحابہ کرام نے اقامت پڑھ دی ہے، اللہ اکبر کہنے لگے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ذرا رک جاؤ، صفیں بندی کی بندی رہ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ذرا اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے ہیں، آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے، اور نماز پڑھا لینے کے بعد طریقہ کار کیا تھا، آپ صحابہ کی جانب رخ فرما کر آپ نے فرمایا لوگوں تعجب ہو رہا ہے آپ لوگوں کو کہ میں پاک پیغمبر اقامت کے بعد تو جہاں سے چلا گیا ہوں اور پتہ نہیں کون سا کام ہے جو میرا رہ گیا تھا۔ نکتے کی بات یہ ہے، تربیت کی بات یہ ہے کہ جب کبھی مجلس میں ایسا معاملہ درپیش آ جائے، لوگوں کو مغالطے میں نہ رکھا کرو، لوگوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا نہ کیا کرو، بتا دیا کرو یار مجھے یہ عذر پیش آ گیا ہے، مجھے یہ وجہ پیش آ گئی ہے۔ ایسے نہ ہو کہ لوگ آپ کے اٹھنے سے بدظن ہونے لگ جائیں، بتایا کرو تاکہ آپ کی زندگی کھلی کتاب کی طرح سامنے رہ جائے۔ اگر بندہ مار اس وقت کھاتا ہے جب بندے کی زندگی پہ اعتراض اور نکتہ چینیاں ہونے لگ جاتی ہیں، جب تک بندہ کھلی کتاب کی طرح سامنے رہ جائے اس وقت بندہ کامیاب و کامرانی سے چلتا رہتا ہے۔ اللہ کے پاک باز پیغمبر محمد کریم علیہ السلام ہے، وقت ہے آدھی رات کا، مسجد نبوی شریف ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نیت اعتکاف فرمائی ہوئی ہے، مسجد میں نبی علیہ السلام کو کوئی کام پڑا ہے یا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کام پڑا ہے،
وہ مسجد میں آ گئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں، صحن مبارک میں حضرت ام سلمہ سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ سامنے گلی ہے، رات کا آپ پہر ہیں، دو صحابہ کرام ہیں، وہ رات کے پہر گلی سے گزر ہوا ہے ان دونوں کا۔ اچانک نظر اٹھا کے دیکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک باپردہ خاتون ہے، چادر اوڑھی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام سے گفتگو کر رہی ہے۔ دونوں صحابہ دوڑ تیز تیز قدموں سے جب آگے چلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا رسل کو روک جو، آگے قدم نہ اٹھانا ہے۔ تو جو بندہ اپنے گھر میں، بندہ اپنی زندگی اپنی اولاد کے سامنے مشکوک بنا دیتا ہے، دوستوں میں رہتا ہے، دوستوں کے سامنے مشکوک بن جاتا ہے، اہلیہ کے سامنے بندہ اپنی زندگی مشکوک کر ڈالتا ہے۔ بابا اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح ستھری رکھ لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رسلکم، اور رک جاؤ، آگے قدم نہ لے کے جانا۔ صحابہ اسی جگہ پر رک گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تعالی ادھر آؤ، ذرا مجھے کام ہے، میری بات سن کے جانا۔ دونوں صحابہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یارو دھیان کرنا، یہ میری بیوی ام سلمہ تھی۔ ہے تو جو دھیان کرنا، یہ میری بیوی ام سلمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ بیوی ہے میری، مجھے کوئی کام ہے، انہیں مجھ سے کوئی کام ہے، تو یہ مسجد شریف میں آ گئی ہیں۔ چونکہ میرا اعتکاف ہے اس لیے میں تو گھر کی جانب جا نہیں سکتا۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ہم آپ کے بارے میں ایسا گمان کرتے، ہم نے تو دیکھا، اس لیے تیز تیز قدموں سے چلنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھے یقین ہے کہ تمہارے اندر یہ گمان نہ ہوتا، لیکن ایک جملہ سن لو، ان الشیطان یجری للانسان، یہ لوگوں یہ جو شیطان ہے، جیسے بندے کے جسم میں خون چلتا ہے مجرى الدم، اسی طرح شیطان بھی بندے کے وجود میں گردش کرتا رہتا ہے۔ ممکن ہے تمہارے ذہن میں وسوسہ آ جاتا، ممکن ہے تمہارے ذہن میں خیال آ جاتا، یہ تمہارے ذہن میں وسوسہ آنے کی دیر تھی، ایمان نہ رہتا، میرے بارے میں ایسا خیال آنے کی دیر تھی، ایمان و تقوی نہ رہ جاتا۔ اس لیے میرے دوستو زندگی کھلی کتاب کی طرح رکھو۔ نبی علیہ السلام واپس آئے ہیں، نماز پڑھائی ہے، سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کی جانب متوجہ ہوئے، چہروں پہ صحابہ کے سوال دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے یارو تمہیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا ایسا کام تھا جو رہ گیا محمد الرسول اللہ کا، میں نماز چھوڑ کے واپس چلا گیا، پتہ نہیں کوئی دنیا کا کام ہے، کوئی دندہ ہے، کوئی غرض ہے، کوئی مسئلہ ہے، نانا ایسی بات نہیں ہے۔ میں جب مصلی امامت پہ کھڑا ہوا اس وقت میرے دل میں خیال آیا کہ میرے تکیے کے نیچے سونے کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اور میں فوراً گیا، مجھے حیا آ گئی ہے کہ
کہ میری چارپائی پہ، میرے بستر پہ، میری چادر کے نیچے، میرے تکیے کے نیچے یہ سونا پڑا ہوا ہے، دنیا پڑی ہوئی ہے، اور میں پروردگار عالم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہوں۔ اس لیے میں گھر گیا ہوں، جا کر میں نے اپنے تکیے سے سونا نکال کے صدقہ کیا ہے، اپنے تکیے کو دنیا کی غرض و غایت سے ستھرا کیا ہے، تب جا کے میں نماز اور امامت کی طرف آیا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں میرے نبی کا بستر اتنا با کمال تھا، میرے نبی کی چادریں اتنی با کمال تھی، اس لیے اللہ پاک نے قسمیں کھائی ہیں، اس لیے اللہ پاک نے خطاب فرمائے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، اے کمبل اوڑھنے والے، میرے مولا کمبل و چادروں کی قسمیں اور کمبل و چادروں سے خطاب کیوں کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں لوگوں جتنا ستھرا کمبل محمد الرسول اللہ کا ہے، جتنی ستھری چادر محمد الرسول اللہ کی ہے، جتنا پاکیزہ بستر محمد الرسول اللہ کا ہے، اتنا ستھرا پاکیزہ بستر کائنات میں کسی اور کا نہیں ہے۔ اسی لیے جب اس کے بستر میں حضرت عائشہ آتی ہے، میں اس وقت بھی قرآن اتار دیتا ہوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں زندگی کھلی کتاب ہو، مشکوک زندگی نہ ہو، ادھوری زندگی نہ ہو۔ آپ کی زندگی کا رخ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے سونا صدقہ فرما دیا ہے، ایک موقع جنگ ہوئی ہے اور اللہ پاک نے غنیمت کے طور پر بڑا مال دیا محمد الرسول اللہ کو، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری فکر عرض کرنے لگا ہوں، مال بڑا ملا ہے، دولت بڑی ملی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف کا صحن مال دنیا دولت سے بھر گیا ہے۔ اعلان ہو گیا مدینہ طیبہ میں، آ جاؤ مدینہ طیبہ کے لوگوں، مال ہے، دولت ہے، اللہ نے آسائش و آسانی دی ہے۔ بندے آتے گئے، صبح سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، بانٹتے گئے، زور ہو گئی، عصر ہو گئی، عشاء۔ یا رسول اللہ اب تو لوگ آنا چھوڑ گئے، آرام فرما لیں۔ حضرت بلال کہتے نہیں بلال ایسا نہیں ہو سکتا، اے مدینہ طیبہ کے غریبوں کا مال میری نگرانی میں ہو، میں اپنے بستر پہ جا کر آرام کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کی چٹائی پہ رات گزاری ہے۔ اگلا دن ہوا، اعلان ہو گیا، رسول پاک علیہ السلام بانٹنے لگے ہیں، آ جاؤ سمیٹنے۔ جتنے غربا تھے، کوئی دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار آئے مدینہ طیبہ میں، ارد گرد کے لوگ بھی آئے، اناج ملا، غلہ ملا، بستر ملے، سواریاں ملی، سونا چاندی ملا۔ بانٹتے بانٹتے رات ہو گئی ہے، مال ختم ہو گیا ہے، تب جا کر محمد الرسول اللہ گھر تشریف لے گئے۔ میری بات آخری ہے، جملہ قیمتی ہے۔ ایک زندگی یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے بانٹا اور بانٹا اور بانٹا، ایک زندگی ہے
کہ نبی علیہ السلام کے سامنے غریب صحابی کہتے یا رسول اللہ بڑی بھوک لگی ہے، قسم ہے میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ تو جو ہے یہ جاگ کے سننا کیا کہنے لگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کپڑا ہٹایا ہے تو نبی علیہ السلام کے پیٹ پر بولو 2 پتھر ہیں۔ آپ نے فرمایا یار تو نے ایک پتھر باندھا ہے تو میں نے بھوک کی وجہ سے 2 باندھ رکھے ہیں۔ کیا مطلب ہے نبی علیہ السلام کی زندگی کا؟ ایک جانب یہ بانٹ رہا ہے، ایک جانب یہ پیٹ پہ پتھر باندھ رہا ہے، یعنی باندھنا بھی ہے بانٹنا بھی ہے۔ اور رخ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بانٹ بانٹ کے سخی اور مالدار لوگوں کو بانٹنے کا طریقہ سکھایا ہے، اور پیٹ پہ پتھر باندھ کے نبی علیہ السلام نے غریبوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ اگر میرے نبی پتھر نہ باندھتے اللہ کی قسم ہے آج کے دور میں غریب خودکشی کر کر کے مر گیا ہوتا۔ یہ جو خودکشیوں کی روک تھام ہے یہ سیرت طیبہ کا وہ کردار ہے کہ آپ نے کپڑوں کو پیبند لگا بھی دیکھا ہے، غربت بھی دیکھی ہے۔ غریب بندہ جب خودکشی کرنے لگے تو محمد الرسول اللہ کی زندگی نمونہ سامنے آ جاتا ہے۔ یار میں کیا ہوں، فرشوں سے عرشوں کا مہمان بننے والے مصطفیٰ نے بھی پیبند لگے کپڑے پہنے تھے۔ اگر نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک رخ ہوتا دوسرا نہ ہوتا تو جس رخ میں کمی رہ جاتی اس مزاج کے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں جینا ناممکن ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے خودکشی کوئی نہیں ہے شرع۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں ان نمایاں نکتوں کی ضرورت ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پوشیدہ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور ہمیں سننے کی حد تک ضرورت نہیں، ہمیں عمل کرنے کی حد تک، ماننے کی حد تک اور تسلیم کرنے کی حد تک ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔